بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، انضمام الحق کی آج کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ایک دو دن پہلے، ہے تو وہ کچھ چند سال پرانی، 2-3 سال یا 4 سال پرانی ہے، لیکن یہ ہے کہ وائرل وہ ابھی ہونا شروع ہوئی ہے، اور اس میں انضمام صاحب جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں پھر یٹ اندر بونگی جو ہم پاکستانیوں کا اور بالخصوص یہ ہمارے پتہ نہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کو ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایک بونگی ختم نہیں ہوتی، اس کا بھی شاٹ جو ہے وہ خاموش نہیں ہوا ہوتا، تو کوئی نہ کوئی دوسرا اٹھتا ہے اور وہ ایک اور پھلجڑی چھوڑ دیتا ہے، ایک اور بونگی مار دیتا ہے اٹھا کے۔ تو انضمام الحق صاحب اتنے اچھے پلیئر تھے، اتنے گاڈ گفٹڈ پلیئر تھے، لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ بس گاڈ گفٹڈ پلیئر تھے، کرکٹ کا نیچرل ٹیلنٹ تھا تو وہ اتنی اچھی کرکٹ کھیل گئے، ریکارڈز بنا گئے، باقی تو جو سینس ہے کس جگہ پہ کیا بولنا ہے اور کیا جو میں بولنے جا رہا ہوں، میں انٹرنیشنلی، ظاہر سی بات ہے آپ انٹرنیشنلی ریناؤنڈ پلیئر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ جو کچھ بھی بولنے جا رہے ہیں اس کے ریپریکاشنز کیا ہوں گے، اس کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، یہ سب کچھ سوچنا چاہیے۔ بہرحال وہ بولے کیا ہیں پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس میں وہ جو کلپ چل رہا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پرانا ایک واقعہ کہ جب انڈین ٹیم پاکستان کے دورے پر آئی تھی کہ یہ لوگ جو پاکستان کے ڈریسنگ روم تھا اس میں ایک کمرہ انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، اور اس میں آ کے مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے ان کو مغرب کی شاید، اور اس کے بعد وہ کچھ بیان کرتے ہوں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ جی جو انڈین کھلاڑی تھے مسلم، یعنی کہ عرفان پٹھان، محمد کیف اور ظہیر خان اس وقت، تو ان کو بھی انہوں نے دعوت دی کہ بھائی تم بھی ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھ لیا کرو، تو وہ بھی آ جاتے تھے۔ اب ان کی دیکھا دیکھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ ہندو کھلاڑی جو ہیں جو نان مسلم تھے وہ بھی آ جاتے تھے، وہ نماز تو نہیں پڑھتے تھے لیکن جب مولانا طارق جمیل بیان شروع کرتے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے ان کی باتیں سن رہے ہوتے تھے۔ تو انضمام صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہربچن نے اس وقت انضمام سے یہ کہا کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یعنی کہ مولانا طارق جمیل، یہ ان سے جو ہے وہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کی باتیں مان لوں۔ تو انضمام صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا کہ تو پھر مان لے یار، مسئلہ کیا ہے؟ تو اس پر اس نے کہا کہ یار وہ میں تیری وجہ سے خاموش ہو جاتا ہوں یا تمہاری زندگی دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ پھر اس کو انضمام صاحب نے جو ہے وضاحت کی کہ وہ اس وجہ سے کہ تمہاری زندگی جو ہے، یعنی کہ انضمام صاحب کی وہ پوری کی پوری طارق جمیل صاحب جو فرماتے ہیں اس کے سانچے میں، یعنی کہ اسلامی سانچے میں ڈھلی ہوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے میں رک جاتا ہوں دیکھ کے۔ پھر آگے سے انہوں نے وہ تقریر فرمائی جو تمام تبلیغی جماعت کے ہمارے دوست جو ہیں، بھائی جو ہیں، وہ ان کا وتیرہ ہے کہ جی دین سے دوری اس وجہ سے اور اس وجہ سے اور اس وجہ سے۔ اینی وے، اب جب وہ وائرل ہوئی تو مجھے حیرت ہے، یہ 2-3 سال پہلے بھی اگر انضمام صاحب نے یہ چیز، یہ بونگی ماری تھی تو یار آپ سچ بھی کہہ رہے ہو نا، تو میڈیا پر بیٹھ کر، انٹرنیشنلی آپ دیکھا جائے تو آپ میڈیا پر بیٹھ کر آج کے دور میں جو بات کرنے جا رہے ہیں نہایت ناپ تول کر آپ کو سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ انضمام صاحب نے شاید اس چیز کو توجہ ہی نہیں دی، اور میں کیا اچھے خاصے پاکستانی یہ جانتے ہیں کہ ان کی جو اپروچ ہے یا ان کی جو کہہ لیں گے مینٹل لیول ہے وہ کس قسم کا ہے، تو ان سے تو یہ بات کی توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اتنی دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اتنی لمبی سوچ سوچی ہوگی کہ یہ میں اگر بولوں گا تو کیا ہربچن اس کو حامی بھر لے گا، اگر آپ سچ بھی تھے، یہ واقعہ ہوا بھی تھا تو ٹھیک ہے، جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہوا ہوگا ایسے ہی، لیکن کیا ہوا؟ ہربچن سے یہ پوچھا گیا تو اس نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس نے ایک ویڈیو میں بھی بولا، آپ اس کے الفاظ ذرا دیکھیے۔ آپ ہربچن بول رہا ہے کہ یہ کون سا نشہ پی کر، انضمام کو، کہ یہ کون سا نشہ پی کر بات بول رہا ہے۔ آئی ایم اے پراؤڈ انڈین اینڈ پراؤڈ سکھ۔ یہ بکواس لوگ کچھ بھی بک دیتے ہیں، کوٹ ان کوٹ۔ یہ ہربچن کے الفاظ میں نے دہرا دیے آپ کے سامنے۔ اب میں انضمام صاحب سے یہ پوچھتا ہوں کہ انضمام صاحب ہونا رام ہے، جگہ سائی اپنی بھی کرائی، ملک کی بھی کرائی، قوم کی بھی کرائی۔ آپ یار انڈین، اس سے پہلے وہ رزاق صاحب ہیں، انہوں نے ابھی ایک وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے وہ بات کی تھی چند دن پہلے، 3-4 دن 5 دن ہوئے، اس کی جگہ ایشوریا رائے کو ایز اے ایگزامپل اس سے ایک وہ کریٹ کر کے جی اس سے شادی کر کے جو نیک اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، یعنی اس قسم کی انہوں نے بات کی تھی۔ بعد میں ان کو فوراً ہی جو ہے انہوں نے اگلے دن ہی جو ہے وہ معافی بھی مانگ لی۔ ظاہر سی بات ہے بات ہی ایسی بےہودہ قسم کی اور نہایت ہی نان سینس بات تھی۔ یار اس کی جگہ آپ کوئی اور مثال بھی دے سکتے تھے کہ اگر آپ اپنی فرض کریں کہ جو موٹیو آپ بیان کرنا وہاں چاہ رہے تھے تو اس کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کو حرام کمائی کھلاتا ہے یا حرام کے مال پہ پالتا ہے تو وہ اپنی اولاد سے پھر نیک ہونے کی توقع نہ کرے، ایکس وائی زیڈ، ایسی اور مثالیں انسان وہ کریٹ کر۔ لیکن آپ ان کی سینس دیکھیں، انتہا درجے کے نان سینس لوگ ہیں۔ انڈیا والوں کا آپ رویہ دیکھیں ہمارے ساتھ،
کتنا ہیٹریٹ والا, دشمنی والا. یہ پہلے بھی کم نہیں تھے, لیکن اب جب سے ان کی اکانومی بہتر ہوئی ہے, ان کی کرکٹ بہتر ہوئی ہے, تو یہ ان کے, چاہے وہ کرکٹ پلیئر ہوں, چاہے کسی اور فیلڈ کے پلیئر ہوں, چاہے ان کے جو ایکٹرز ہوں, چاہے ان کی انٹیلیجنشیا ہو, ان کے دانشور ہوں, ان کے لیڈرز ہوں, یا ان کے جو سوسائٹی ہے اس کے ڈیفرنٹ لیول کے لوگ ہوں, ان سب میں آپ دیکھیے, ماسز تک میں دیکھیے کہ کتنی نفرت بھر دی گئی ہے. آپ سے, وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں, ہمارا مذاق اڑاتے ہیں. ابھی یہ دیکھیے جو ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم گئی ہے, جاتے ساتھ ہی جو ڈھنڈورا لے کر پیٹا ہے پاکستانی ٹیم کا, واپس آنے کے بعد تک جو ہے وہ جان نہیں چھوڑی. ہر قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی, ہر چیز میں نیگیٹیوٹی ڈھونڈی گئی ہے. سائیکولوجیکل وار فیئر ایک شروع تھا پاکستان ٹیم کے خلاف. نفرت, ہیٹریٹ. ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہے. ہمارے پلیئرز کو یہ ہے کہ وہ جناب انڈیا والوں کی بات کریں گے, ارے بھائی آپ آسٹریلیا, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز وغیرہ سے جو کھیلتے تھے نا, بھلے ان کی زبان ہم سے الگ ہے, لیکن یہ کہ ان کے ساتھ بھی آپ کھیلتے تھے, ان سے بھی بات چیت, دوستیاں رہی ہوں گی, ان کے واقعات سنا دیا کرو بھائی. جو ایسے لوگ ہوں, ہربھجن کہہ رہا ہے کہ یہ اپنے گھر میں رہیں اور ہمارے معاملات میں مداخلت نہ کریں. ابھی آپ کیا, آپ کو شرم ہے یا بے عزتی پروف لوگ ہیں آپ؟ حیرت کی بات ہے. گوتم گمبھیر فرماتے ہیں ایک صاحب ایک دفعہ کہ جی وقار اور وسیم اکرم جو ہیں, یہ میرا تو دل نہیں کرتا کہ میں ان کے ساتھ ایک کمنٹری باکس میں بیٹھوں. یہ بیان بھی اس نے ایک 1.5 سال 2 سال پہلے دیا تھا گوتم گمبھیر نے. اور ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ انہی دونوں میں سے ایک صاحب, وہ کلپ چل رہا تھا کہ وہ گئے ہیں گراؤنڈ میں, گوتم گمبھیر کھڑا, اس کو پیچھے سے جا کے چمٹ رہے ہیں بالکل ایسے, اور اس کا وہ بالکل کمپوزڈ, بڑے اس نے اس طریقے سے وہ کیا. یہی حال انہوں نے ایک دفعہ کوئی تقریب تھی شاید یو اے ای کی, اس میں عرفان پٹھان وغیرہ تھے, تو ان سے بھی یہ اسی طرح جا کے لپٹ رہے ہیں, گلے پڑ رہے ہیں, جسے پنجابی میں کہتے ہیں گلے پہنے, گلے پڑتے ہیں جا کے. وہ ان کا ریئیکشن تو دیکھو یار, they don't like us, they don't like you, they hate us. اپنی پریسٹیج تو قائم رکھو, اپنی پریسٹیج کا خیال نہیں ہے. اگر تم لوگ اتنے ذہنی طور پر غلام ہو, اگر اپنی پریسٹیج کو, کم سے کم اس ملک اور قوم کی پریسٹیج کا خیال کر لو یار. ملے آپ, کوئی سینگ مارنے کو, لڑائی کرنے کو نہیں کہہ رہا ہے, ملے آپ, لیکن یہ ہے کہ سو ملے, اور پروگراموں میں بیٹھ کر, میڈیا پہ بیٹھ کر ان کی باتیں, ان سے جو باتیں ہوئی ہیں, جو ان سے آپ کی دوستیاں رہی ہیں, ان کو شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بیکاز وہ تو آپ کا لحاظ نہیں کرتے کسی ایک لمحے پہ بھی کہ جی ہماری دوستیاں تھیں. اور کم سے کم میڈیا پہ اتنی طرح بیٹھ کر, اتنے سیزنڈ لوگ ہیں آپ, 15 20 سال, 25 سال آپ نے کرکٹ کھیلی ہے, انٹرنیشنل ایکسپوجر ملا ہے آپ کو, آپ کی کھوپڑی میں, بدھی میں عقل ابھی بھی نہیں سمائی کہ دنیا کو دیکھ کے ہی کچھ سیکھ لیتے آپ لوگ.